السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے، خوشحالی سے نوازے اور خوشیوں بھری زندگی آپ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے لیے آج جس عنوان پر نظر پڑی ہے وہ عنوان بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ جدت قدامت کو نگل جاتی ہے، نئی چیزیں شاید آتی ہی اسی لیے ہیں کہ پرانی چیزوں کو ختم کر دیں۔ بیٹا دنیا میں آتا ہی پتہ نہیں اس لیے ہے کہ باپ کے جنازے کو کندھا دے کے اسے قبر کے اندھیروں میں اتار دے۔ ہر نیا آنے والا یہی تقاضا کرتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور فطرت کا نظام بھی یہی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات آتی ہے تو دن کو کوچ کرنا پڑتا ہے، اور دن یہ جس طرح یہ سورج چمک رہا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ جب طلوع ہوتا ہے تو رات کا بوریا بستر گول کر دیتا ہے، اسے روانگی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے، یہی ریت ہے۔ پچھلے 20-25 سال میں بڑی ہی اہم اور بڑی ہائی لیول کی وسیع پیمانے پر تبدیلیاں اور چینجنگ آئی ہیں دنیا میں۔ اب سب کا ذکر تو نہیں ہوگا، لیکن ان میں سے ایک چیز کا ذکر ہوگا جسے خط کہا جاتا ہے۔ اب آج جس کی عمر 15 سال ہے، 16 سال ہے، یہاں تک کہ 20 سال والے بچے کو بھی، نوجوان کو بھی پوچھیں کہ خط کیا تھا، خط کیا ہوتا ہے، تو وہ خط لکھنے کی لذت، خط کے انتظار کی لذت، خط ڈالنا، خط وصول کرنا، ڈاکیا، ڈاک خانہ، وہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے۔ خط کو نگلا جدید مواصلاتی رابطوں نے۔ شروع میں 2004-05 اس کے ارد گرد جب یہ موبائل آیا تو میسج ہوا کرتے تھے، لوگ میسج کے پیکج لگاتے، میسج کرنا، خیریت دریافت کرنا، گڈ مارننگ کے میسج ایک دوسرے کو بھیجنا، اور اسی طرح پھر خوشی کی خبر، وفات کی خبر، وہ بھی میسج کے ذریعے آنے جانے لگی۔ پھر واٹس ایپ، ویڈیو کالنگ، رابطے سمٹ گئے ان کی وجہ سے۔ فاصلے سمٹ گئے۔ رابطے کا تو خیر اگر آپ گہرائی میں جا کے جائزہ لیں گے تو دوریاں زیادہ ہوئی ہیں،
ایک بٹن کے دوری پر ہر پیار کرنے والا رشتہ دار، بھائی بہن ایک بٹن کی دوری پہ بیٹھے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ سال ہا سال سے وہ ایک بٹن دبا نہیں سکے، ملاقات نہیں کر سکے، ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکے۔ تو دوریاں تو خیر سچ پوچھیں تو بڑی ہیں، لیکن کہنے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاصلے سمٹے ہیں۔ تو اس عجیب و غریب چینجنگ نے، یہ جو 15-20 سالوں میں آئی ہے، اس چینجنگ نے نگلا ہماری بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انوکھی اور عجیب و غریب ریت اور رواج، خط، اسے یہ چینجنگ نگل گئی۔ اب کون بتائے، کون سنے کہ خط لکھنا کتنا عجیب کام تھا۔ ویسے اسکولوں میں تو اب بھی باپ کے نام خط، چچا کے نام خط، بہن کے نام خط، بھائی کے نام خط، اس طرح کی فضول سی پریکٹس ہو رہی ہے۔ فائدہ کوئی نہیں اس کا، کیونکہ آگے اس کا کوئی استعمال بھی نہیں ہے، نہ کوئی پریکٹس میں لاتا ہے یہ باتیں۔ چل رہا ہے بہرحال، انگلش میں بھی لیٹرز لکھے جاتے ہیں، لکھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اور اردو میں بھی چل رہے ہیں۔ بہرحال آج سے 15-20 سال پہلے اسی ہمارے ماحول میں، پاکستان میں، خط لکھنا ایک فن بھی تھا اور ایک ریت اور رواج بھی تھا۔ خط لکھنے والے شروع میں بڑے آداب، القاب استعمال کرتے تھے، اور جنہیں خط کا انتظار ہوتا تھا ان کا انتظار بھی بڑا پرکیف اور پرلذت ہوتا تھا۔ ہمارے والد محترم بتایا کرتے تھے کہ خط آدھی ملاقات ہے، خط کو اس وقت آدھی ملاقات کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کئی دفعہ میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ خط نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیریت ہے، خط نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں خیریت ہے۔ اس کے لیے عجیب و غریب لفافے ہوا کرتے تھے، رنگ برنگے اوپر ٹکٹ لگا کرتے تھے، ڈاکیے کی ایک خاص وردی ہوتی تھی، اور پھر اس پہ نظمیں بھی بنتی تھیں، ڈاکیے کی وردی پر نظمیں ہوتی تھیں، اسکولوں کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ اسی طرح شعراء اپنے اپنے شعروں میں خط آنے نہ آنے، لکھنے نہ لکھنے، خط دیر سے لکھنے، ان ساری چیزوں کا، ان جذبات کا، ان احساسات کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی نظمیں، بڑے بڑے شعر لکھا کرتے تھے خط کے بارے میں۔ دور دراز علاقوں میں وفات کی خبر پہنچانے کے لیے بھی خط کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بزنس میں بھی، کاروباری لائن میں بھی خط کی بڑی اہمیت تھی، اور حکومتی کاروبار میں تو اب بھی لیٹر ہی لکھے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے پہنچانے، وصول کرنے کا انداز بدل گیا ہے، لیکن اب بھی لیٹر جاری ہوتے ہیں، لیٹر آتے ہیں، لیٹر ہی وصول ہوتے ہیں۔ اور
80 70 ان دہائیوں میں دنیا میں آنے والے حضرات کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی بتا دوں ازراہ تفنن کہ لو لیٹر کی بھی ایک اصطلاح چلا کرتی تھی اور باقاعدہ اس پہ محنتیں ہوتی تھیں اور اپنے جذبات احساسات کو سینہ کرتاس پر لوگ اتارتے تھے اور اپنے بیلوڈ اپنے پیاروں کو وہ لیٹر بھی بھیجا کرتے تھے۔ دم توڑ گئیں یہ ساری چیزیں، یہ جدت نے اس قدامت کو نگل لیا ہے۔ اور ایک چیز میں نے صرف بطور موضوع گفتگو میں رکھی ہے، ورنہ کئی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے مٹ گئیں۔ مطلب یہ خط ہی اگر آپ اسی پر فوکس کریں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خط لکھنا، لکھانا، بھیجنا، وصول کرنا، کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس زمانے کے لوگوں نے، لیکن جدت نگل جاتی ہے ہر قدامت پرستی کو اور قدیم چیزوں کو۔ جدت ہوتی اسی لیے ہے۔ بیٹا، شاید میں نے شروع میں کہا کہ بیٹا شاید دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ باپ کے جنازے کو کندھا دے اور اس کو چلتا کرے دنیا سے۔ یہ ریت ہے قدرت کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کن حضرات نے خط لکھے، خط پڑھے، خط وصول کیے اور یہ جذبات اور احساسات ان کے دلوں میں ہیں؟ آپ کے دلوں میں بھی ہوں گے، کئی حضرات کے دلوں میں ہوں گے کہ کیا ہی عجیب وہ منظر ہوتا تھا جب کسی پیارے کا خط آتا تھا۔ اور خط جب نہیں آتا تھا تو پھر کیا کیفیت ہوتی تھی، اور جب آ جاتا تھا تو اس خط کو بار بار پڑھا جاتا تھا، اس کے ایک ایک جملے کو غور سے دیکھا جاتا تھا۔ اور کئی دفعہ پڑھا جاتا تھا کہ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے الگ الگ مفاہیم اور معانی نکالے جاتے تھے۔ اور پھر ایک اور ریت خط کے حوالے سے یہ تھی کہ خط سنبھالا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پرانے خط لوگ سنبھال کر رکھتے تھے اور سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ خط لکھنے والے اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو وہ خط نکال کے لیٹر، محفوظ کیے ہوئے، سیو کیے ہوئے لیٹر نکال کے بار بار دیکھا کرتے تھے۔ پھر پینسلیں آئیں ایک دفعہ، ان پینسلوں میں خوشبو، کسی ٹیکنیک سے خوشبو بھر دی گئی تھی۔ اس پینسل سے جب خط لکھا جاتا تھا تو جو خط وصول کرتا تھا اس کو ایک خوشگوار احساس کا سامنا ہوتا، ایک بہت ہی عجیب انداز سے وہ اس بات کو لیتا کہ خوشبو والا خط مجھے کسی نے لکھا ہے۔ توڑ گئی یہ ساری، دم توڑ گئی یہ ساری چیزیں۔ اور ابھی تو پتہ نہیں اس زمانے نے کیا کیا دیکھنا ہے، کیا کیا چینجنگ، کیا کیا تبدیلیاں آنی ہیں۔ یہ میسجنگ جو ہے، عام موبائل سے جو میسج، اس کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑے عرصے تک یہ میسجنگ رہی ہے۔ میسج جو موبائل کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، ان کی عمر تو بہت تھوڑی ہے، جلد ہی ان کو ایک اور چیز واٹس ایپ وغیرہ نے نگل لیا۔
بار بار خط آنا اور خط لکھنے والے کا نہ آنا، اس کو کسی نے ایک مصرعے میں کہا ہے کہ اب مجھے تیرے خط کا نہیں تیرا انتظار ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔